ہر ایک کی ایک ہی عدت ہے اور وہ 4 مہینے 10 دن ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی رخصت نہیں ہے سوائے اس کے جو پریگننٹ بچی ہوتی ہے، اس میں اس کی عدت 4 مہینے 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ڈیپینڈ کہ اس کی ڈیلیوری کب ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہو، اگلے دن ہو یا 1 مہینے کے بعد ہو۔ تو وین ایور اس کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پریگننٹ تھی، اس کا بچہ پیدا ہو گیا، وہ ٹائم اس کا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کتنا بھی بوڑھا ہے، سب کی عدت ہے۔ اس لیے آپ لوگ یہ بات دھیان سے اور کہتے ہیں نا کہ وہ دماغ کے اندر ڈال دیں۔ جب بھی آپ سے کوئی کویسچن پوچھے گا تو آپ کے پاس بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتی ہوں۔ اچھا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234، یہ آپ خود بھی پڑھیے، اور اگر کبھی کوئی کویسچن پوچھتا ہے نا تو آپ ان کو بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ بہت کلیئرلی دیکھیں قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہیں نا، جیسے روزے کتنے دن کے ہیں، حج کا کیا ٹائم ہے، نماز کا کیا وقت ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں، وراثت کا ایک ایک چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم اگر نہیں پورا کریں گے نا تو اللہ کا حکم جہاں ٹوٹے گا وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ، وہ لوگ جو مر جائیں، فوت کر دیے جائیں، منکم تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ یہ ایک احترام ہوتا ہے کیونکہ اتنی سیڈنس ہوتی ہے، اتنی وہ اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد ایک روٹین میں بندہ آ جاتا ہے، اپنے ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہسبینڈ کی رسپیکٹ کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ عورت عدت کرتی ہے، اور وہ ہسبینڈ کے گھر میں ہی کر سکتی ہے، انلیس کہ بہت کوئی مجبوری ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن وہ عدت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر میں کرتی ہے۔ اچھا جی، اب میں پھر سے ریپیٹ کروں کہ بڑی عمر کی عدت جو ہے عورت کی، وہ 3 مہینے کب ہوتی ہے؟ یہ بھی لوگوں کا کویسچن تھا کہ نہیں جی وہ تو ڈیفرنٹ ہے، اب کیونکہ قرآن میں 2 عدتوں کے ورڈ ہے نا تو وہاں سے کنفیوژن ہے کہ 3 مہینے کی کب ہوتی ہے۔ یہ طلاق کی صورت میں ہے، موت کی صورت میں نہیں ہے۔ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ کی ہے، وہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 میں، سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے۔ تو وفات کی عدت ہر عورت 4 ماہ 10 دن ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں ہے۔ اچھا جی، اب خلاصہ اس کا کیا ہے کہ بوڑھی عورت کی عدت بھی، مطلب وہ تو ہر کی ہے نا، بوڑھی عورت میں کنفیوژن ہوتی ہے زیادہ، 4 ماہ 10 دن، یہ حکم عام ہے، عمر اور حیض کا اس میں تعلق نہیں ہے۔ اور یہ 4 مہینے 10 دن جو ہوتے ہیں نا، یہ اسلامک مہینے جو ہوتے ہیں ان کے مطابق ہوتے ہیں، چاہے عورت 50 کی ہو، 60 کی ہو، 70 کی ہو یا 90 سال کی ہو۔ نکاح قائم ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو یہ اب میں نے کہا میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، بہت سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، جب ہم یاد کرتے ہیں اپنے نوٹس بھی، تو کیونکہ عدت ہم نے وہاں پہ پڑھی ہوتی ہے، وہ بھی یاد کی ہوتی ہے، یہاں کی عدت، تو دونوں عدتوں میں ہم کنفیوز کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم لینے والا اور صحیح علم دینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف۔ یہ حدیث جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، آج اس لیے بھی سنا رہی ہوں کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جن کے بارے میں نا، جیسے کہتے ہیں نا حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، ہم سے ان کا سوال ہوگا۔ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ فرائض ہمارے ذمے کیے ہوئے ہیں۔ یوزلی ہمیں حقوق کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ حق تھا، مجھے نہیں ملا، مجھے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو وہ اس سینس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہماری طرف سے کیا ہے جو ہم سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہمارے سے ہوگا، اس کے بارے میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، بخاری میں 2554 اور مسلم میں 1829۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ان کو فرماتے ہوئے انہوں نے خود سنا ہے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو۔ ہر شخص کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے،
کیونکہ قوام ہے تو وہ اس سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، وہ نگران ہے، اس سے اپنے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کی تو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ ہم دوزخ کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کریں گے، انہوں نے تو یہ کیا وہ کیا۔ آخر میں نا ایسے لوگ جیسے فار ایگزامپل نمازیں مس ہو گئی تھیں یا پھر ہم سے کوئی ایسی گناہ ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ان کی سزا پوری کرنے کے بعد پھر نکال لیا جائے گا، آخر میں ان کو نکالا جائے گا اور وہ نہر میں جو جنت کے بالکل باہر ہے اس میں سے پھر ان کو دوبارہ سے مطلب نہلا کے واپس نکالا جائے گا۔ تو یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن ایک آدمی ایک یہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے۔ وہ پتہ ہے کون آدمی ہے؟ وہ ہے دیوس۔ دیوس وہ آدمی ہوتا ہے جس کے گھر میں اس کے گھر وہ ذمہ دار تھا، اس کے گھر کی عورت اگر فحاشی کر رہی ہے، بے حیائی کے کام کر رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ اب دیکھیے میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ ہم نے نا فحاشی اور بے حیائی کے معیار بدل دیے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ آخر میں وہ آئے گا کہ ہم لیبل بدل دیں گے، اندر وہ غلط چیز ہوگی، باہر ہم لیبل چینج کر لیں گے، ہم ان چیزوں کے نام بدل دیں گے، ہم آرٹ کے نام پہ، ہم فیشن کے نام پہ، ہم ماڈرن ہونے کے نام پہ ہم چیزوں کو وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں مر ہی جاؤں، مطلب میں ختم ہو جاؤں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خوشی کے ساتھ اپنے گھر آتے، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھا کہ گھر میں جو میری پہ ذمہ داری ہے میں دیکھوں کہ یہ پوری طرح سے وہ اللہ سے ان کو ملایا تھا کہ نہیں ملایا تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ حاکم ہے گھر کا نا۔ اور اچھا اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، رعیت کہتے ہیں گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو اس کے انڈر ہوتے ہیں، کہ گھر میں رہنے والے اور دیگر افراد جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کے بارے میں باس پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں بچے، بات ہوتی ہے نا کہ اب وہ سنتے نہیں ہیں، ایسے غلط سوسائٹی میں چلے گئے، ایسے غلط طرح سے کپڑے پہنتے ہیں بچے اور یہ وہ، اور پارٹیز میں ایسے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا اب ہم کیا کریں۔ لیکن دیکھیے عورت سے اپنے خاوند کے گھر کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب میں یہ جب پڑھی تھی نا کہ مجھے یہ بھی اتنی کیوٹ بات لگی کہ عورت سے اس کے ہاں اور اس کی رعیت گھر میں رہنے والے اور خاوند کے گھر کی نگرانی اور خاوند کے بچے جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں نے کہا دیکھیں یہاں پہ خاوند کے بچے کا جو ورڈ تھا نا مجھے وہ بھی تھوڑا سا ایسا لگا، میں نے کہا وہ بھی میں مینشن کر دوں۔ اچھا جو نوکر ہوتے ہیں نا خادم، اس سے اپنے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعیت کیا ہے، اس کا جو آقا ہے اس کا مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے اپنے اپنے دائرے میں جو نگران و ذمہ دار ہو وہ سب سے اس کی رعیت کے بارے میں باس پوس ہوگی، ہر فرد چاہے وہ حکمران ہو، ایک آدمی ہو، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورت ہو، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں کہ اس نے اپنے فرائض ادا کیے تھے کہ نہیں، اس نے بچوں کی اصلاح کی تھی کہ نہیں، اس نے عدل انصاف قائم کیا تھا کہ نہیں، اور ان سب ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، میں یہ کہتی ہوں نا کہ جو کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہ فارغ اتنے ٹائم اتنا تھا، یہ وہ کچھ بھی، میں کہتی ہوں کیسے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ہر لمحے کا سوال ہوگا، ہر چیز کا جواب دینا ہے، تو بندہ تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں سارا دن کہاں گزرے، کس سوچ میں گزرے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ ہمزہ کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی، اب یہ غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھیں، کان، ہونٹ، بات، زبان، ان ساری پوری نعمتیں آپ سوچ لیجیے، تو میں اوپر والی رکھ رہی ہوں نا، ان کے بارے میں جب ہم غلط طرح سے استعمال کرتے ہیں، غلط کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ کچھ ایسے بہت ایسی والی حرکت کر دی، وہ چیز جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، ہم اپنی زبان سے جو گناہ ایسے کرتے ہیں
ان کی سزا کے بارے میں ہوگا کہ اللہ نے وہ نعمتیں تمہیں کیوں دی تھی اور تم نے ان کا استعمال کیا کیا ہے، اور اگر تم نے ان کا یہ استعمال کیا ہے تو پھر تمہاری سزا کیا ہے۔ آج کی پوری کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے اور اللہ سے ساتھ ساتھ ہم دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ سکیں، ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ کو ہمارے دل کے اندر اتار دے، کیونکہ آج کی کلاس میں جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کی ہے نا، آنیسٹلی کسی نہ کسی لیول میں ہم میں سے ہر کوئی خواہ وہ قرآن کے کتنے بھی نزدیک ہو جاتا ہے، کلاسز دن رات لے رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں انوالو ہو جاتے ہیں، انلیس کہ ہم لوگ اتنے کانشیس ہو جائیں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے، کیونکہ اتنی خوفناک سزا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ ہم اس سورہ میں، سورۃ ہمزہ، اس کی آیات جو ہیں ٹوٹل وہ 9 ہے صرف، اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ اب اس میں ہم شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس کا سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز جو ہے نا، یہ بڑا انیوژل ہے، یوزلی ایسے کسی سورہ کا آغاز نہیں ہوتا، سوائے اب دیکھیے اسی پارہ میں ہم نے پہلے ایک اور سورہ پڑھی تھی، 2 صورتیں پورے قرآن میں ایسی ہیں جس کا آغاز ویلن سے ہوا ہے۔ ویلن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ایسے شخص کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ یہ ایک اس کا معنی تو آتا ہے کہ کسی کو بدعا دینے کا، اور دوسرا آتا ہے انفارمیشن کے طور پہ، جیسے اگر اس کا مطلب وائلون کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے تباہی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یا پھر تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محبت کرنے والے ہیں، ہے نا؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتہ ہے اس بات کا، اور ہم اسی پہ گمان کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تھی نا، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو کریٹ کیا تھا۔ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحمت کو کریٹ کیا تو اس کے 100 حصے بنائے، 100 حصے کیے اس کا ایک حصہ اس دنیا میں ہے، اس کا ایک حصہ اس دنیا، پوری دنیا میں آپ کو جتنی محبت ملتی ہے، آپ دیکھتے ہیں جانور، وحشی جانور بھی اپنے بچوں کو کیسے سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ آپ دیکھیے ایون مرغی کو آپ دیکھیے، وہ اپنے پنجے کے نیچے اپنا بچہ نہیں لیتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہ محبت ہے۔ وہی 1% محبت پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے آپ ایک ماں کا دل سوچیں، آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ ہماری محبت اپنے بچوں کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ وہ 1% محبت کی وجہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ماں سے پیار کرتے ہیں، یہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 99%، 1% محبت دنیا میں ہے، 99% محبت جو ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ مومن کو، انڈرلائن کریں، مومن کو، جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں نا، مومن کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا رحمتیں، کیا کیا محبتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں اس مومن بندے کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، وہ اس وقت ہمیں جب یہ بتاتے ہیں کہ ویلن، کہ تباہی ہے، بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا آگے ذکر آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے ناراضگی سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ آئے گی تو ہمیں آگے سمجھ آئے گی نا، ہم اپنے کریکٹر کو ٹھیک کریں گے، ہم سوچیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، وائل کا لفظ جو ہے نا، اب اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک خوف کا ورڈ آتا ہے نا، آپ نے اکثر بچوں سے بھی سنا، ماؤں سے سنا ہوگا کہ بچے کہتے ہیں کہ کیا ہمیں سارا وقت ڈراتی رہتی ہیں، یا پھر ہم بچوں کو کیا کہیں، بچوں کو تو ایسے بات کہتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا وقت تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ڈراتی رہتی ہیں، اس لیے تو بچے ایسے ہو گئے، ایسے ہو کے بہانے ہوتے ہیں نا جیسے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس صحیح والا علم نہیں ہے۔ اب دیکھیے سائنس اگر یہ کہتی ہے، یہ اس سورہ میں ڈرایا ہی ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سائنس ہمیں جب یہ کہتی ہے کہ جب انسان کے اندر خوف آتا ہے نا، تو خوف انسان کو ایگزٹ
स्ट्रैटेजी जो होती है वो उसको इंसान को मिल जाती है, वो उसको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ये डर होगा कि बाहर निकलना है, डर ही होता है ना, जैसे हम बच्चों को कहते हैं बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना, देखो एक्सीडेंट ना हो जाए, खौफ होता है ना। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमें ये खौफ होता है कि फलां चीज़ खाने से अगर किसी को शुगर है तो कहेंगे देखो ये खौफ की मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट कलर्स बता रही हूँ कि अगर आपको ये खौफ होगा कि ना शुगर नहीं ज़्यादा खानी, देखो तुम्हें पहले ही शुगर है तो ज़्यादा बीमार हो जाएगी, देखो ये चीज़ ना खाना ब्लड प्रेशर तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा, देखो ये ना खाना तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा, कहते हैं ना, ये कौन सा खौफ होता है? ये अपने आप को सेफ्टी करने का होता है। खौफ होगा तो बचत होगी ना, हम अपने आप को देखते हैं कि हमने कैसे एग्जिट पॉइंट लेना है। अच्छा, अब दूसरा देखिए कि जब हम पाकिस्तान में यहाँ से जाते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि जब हम बाजार में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है फ़ोन तुम्हारे हाथ में हो, वहाँ पे छीन लेते हैं फ़ोन, तो हम क्या करते हैं संभाल के रखते हैं ना, जेवर गोल्ड का या ऐसे पहन के नहीं बाहर जाना, खतरा है। घर में चोरों का खतरा है तो क्या करते हैं, घर में दरवाजे बंद करते हैं ना, अच्छे से लॉक करते हैं, या फिर चौकीदार बाहर बैठा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइंस ये कहती है कि ये हेल्दी खौफ होता है। खौफ होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इस आया में हमें बताया, तो ये वाले खौफ कौन से होते हैं? देखिए, मुत्तकी का खौफ क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुत्तकी को क्या कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम तकवा इख्तियार करते हो तो तकवा क्या है कि उम्मीद एंड खौफ के बीच की जगह उम्मीद भी है और खौफ भी है। हम तो बेखौफ होके बैठ जाते हैं, नहीं नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम है, करीम है, अल्लाह ने कुछ नहीं करना। ऐसा कभी ऐसा हुआ? वो खौफ जो हजरत, आप देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान, इनमें से आप सारों को ये देखिए कि ये तो अशरा मुबशरा में थे, इनको दुनिया में जन्नत की बिशारत थी। हम में से किसी को है ये बिशारत? कैसे? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूलुल्लाह ने कहा कि जन्नत के सातों दरवाजे पुकारेंगे कि इधर से मेरे, ताकि उनको वो शर्फ हासिल हो कि वो मेरे अंदर से यहाँ से गुजर के गए हैं। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं जिस वक्त नमाज पढ़ते थे उनका पूरा जिस्म कांपता था, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होने से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की खशियत से। और हमें वो खौफ ही नहीं होता। हम समझते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे। आज की देखिए सूरह में हमने ये बेइंतहा बार पढ़ी होगी, हम नमाजों में भी पढ़ते हैं, हम इतनी छोटी सी सूरह हमें सबको याद होती है। तो हमें आज ये देखना है कि क्या ऐसा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का खौफ हमारे अंदर पैदा हो जाए। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि देखो जहाँ पे दो इंसान होते हैं ना, अकेले नहीं मिलना, लड़का लड़की अगर अकेले हैं तो तीसरा शैतान है, फिर हमें खौफ नहीं आता। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं देखो तुम्हारी जुबान का जहर जो है ना वो इतना बुरा है, जब तुम किसी को तान देते हो, तुम किसी के बारे में ह्यूमिलिएट करते हो, तुम्हारी आंखें अगर गलत चीजें देखती है, तुम्हारा दिल जो होता है ना वो उसमें वो खशियत नहीं रहती, तुम्हारा दिल खराब हो जाता है। तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो जो एक रूहानियत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तुम्हारे दिल के अंदर वो ब्लैक डॉट आना शुरू हो जाते हैं, काला स्याह दिल हो जाता है। जिस दिल में ऐसा होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं आएंगे। हमको डरते हैं इस बात से, हमें तो पता ही नहीं होता कि कितने डॉट लग गए, उनको हटाना भी है, कैसे हटाना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो सब कुछ बताया, फिर भी समझ नहीं आती है। आज की सूरह में अल्लाह से दुआ करके कि या पाक परवरदिगार हमें अपना खौफ अता कर दे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वैलुन, तबाही है, बर्बादी है, लिकुल्ली। अब लिकुल्ली को जरा अंडरलाइन करें क्योंकि हम बड़े आराम से कह देते हैं कि नहीं नहीं मुसलमानों के लिए तो थोड़ी ऐसे, हम तो कलमा गो हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हर एक के लिए, लिकुल्ली, हर इंसान के लिए बर्बादी है। कौन सा इंसान? हुमज़ातिल लुमज़ा, जो ऐब लगाता है, जो गीबत करता है, जो लोगों को ह्यूमिलिएट करता है, जो लोगों की इंसल्ट करता है, जो ये समझता है कि ओह मैं तो बड़ी कोई चीज़ हूँ, आंखों से इशारे करना, चलाकियाँ करना। देखिए जिस वक़्त कोई किसी को ह्यूमिलिएट करता है ना, या किसी का मजाक उड़ाता है, करने वाला तो कर जाता है, जिस पर होता है ना उससे कभी पूछ के देखिए वो टूट के रह जाता है, वो अंदर उसका कहते हैं ना कि दिल चिकना चूर हो जाता है, वो वैसे हो जाता है।
اتنی انسلٹ وہ فیل کرتا ہے. اور کسی کے لیے تو وہ جس مذاق ہوتا ہے کہ پارٹی میں بیٹھ کے کسی کو کچھ بھی کہہ دیا, آنکھوں سے اشارے کے دیکھو ذرا کیسے کپڑے پہن کے آئی ہے, دیکھو ذرا اس کو تو طریقہ ہی نہیں آتا, یہ تو کیسے چل رہی ہے, دیکھو اس نے ایسے کیا. ایون آپ دیکھیے فیملیز میں, باہر کے لوگ تو باہر کی بات ہے, فیملیز میں نند دیور جٹانی درانی یہ سارے رشتے, اللہ حکم, میں اس لیے نام لے لے کے بول رہی ہوں کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں. جب تک ہم کانشیسلی اپنے آپ کو نہیں روکیں گے یہ چیز نہیں رکتی ہے, کیونکہ آدھی سے زیادہ تباہی تو ہماری اس پہ ہو جاتی ہے کہ دکھ سکھ, کہ یہ اگر کہیں بھی نا کہ اماں نہیں بات کرو, امی ایسی بات چھوڑو, فار ایگزامپل امی کو ہی کہہ رہے ہیں, امی بھابھی کے بارے میں کوئی شکایت لگا رہی ہیں, تو ہم کہیں گے تو وہ کہیں گے لو جی یہ تو فائدہ ہی نہیں ہے, دکھ سکھ ہی نہیں سنتی ہے. ہوتا ہے نا ایسے. لیکن مجھے یاد آ رہا تھا میری امی ایک زمانے میں مجھے کہتی تھی کہ یہ کوئی بات ہوتی تھی تو کہتی تھی اس کو تو بالکل پتہ نہیں لگتا, یہ کوئی دکھ سکھ نہیں سنتی, اس سے تو اچھا تھا وہ چٹو وٹا نہیں ہوتا وہ پیدا ہو جاتا. اللہ اکبر, ایسے تانے میں ملتے ہیں, وہ لیکن پیار سے کہتی تھی. تو مجھے بولتے بولتے مجھے صدیوں سے یہ بات ان کے وہ ورڈ بھول گئے ہوئے تھے, تو اب ایک دم سے یاد آیا بولتے ہوئے. تو دیکھیں یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا, اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا وعید دی ہے. کیا اتنی خوفناک بات ہے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, یہ ایک آیا اگر آپ اسی پہ غور کرتے رہنا, آنیسٹلی ہماری پوری زندگی ایک لائن پہ آ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حجرات میں فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں کہ اللہ کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اچھا اب اس کو دیکھیں, غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ غیبت پیٹھ پیچھے ہوتی ہے نا, وہ انسان وہاں پہ نہیں ہوتا. جیسے مردہ انسان ہوتا ہے تو وہ تو اس کو تو پتہ نہیں ہے نا, فار ایگزامپل اس کو تو کوئی پین نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کا گوشت کھانا ایگزیکٹلی وہی ہے کہ بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کرے. اینی بات اس کی اگر کرے, ہاں اچھائی بیان کر رہے ہو تو اور بات ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی اس کی غیبت کرو یا اس میں وہ چیز تھی پھر بیان کرو, وہ بھی غیبت کے اندر آ جائے گی. کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں وہ تو اس کے اندر ہے میں اس لیے بات کر رہی ہوں, تو ایسی بات نہیں ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے مردہ, کیا وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند سمجھو گے. اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ کریم بہت رجوع کرنے والا اور نہایت رحم مہربان ہے. اب پھر سورۃ الاسراء آیا نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. مت ادھر ادھر سے پتہ کرنے کی کوشش کرو اچھا اس کے کیا ہوا تھا. اس لیے کتنی پیاری مجھے بات لگتی ہے کہ کسی کے گھر جاؤ نا تو کہتے ہیں کہ اندھے بن کے جاؤ, کچھ نہیں دیکھا ادھر سے, اور جب گھر سے باہر نکلو تو گونگے بن کے نکلو کہ کوئی اس گھر کی بات باہر نہیں. کہ میں ادھر گئی تھی میں تو دیکھا تم نے ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے, ان کے گھر کے تو بچے اتنے بدتمیز ہیں, آدھے آدھے دن میں تو سوئے ہوئے اٹھ کے آ رہے تھے, دیکھو ذرا کیا طریقہ ہے. باہر ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہے, اندر سے تو میں جب گئی تھی تو دیکھو اس کی تو ساس بیٹھی تھی, اس نے تو دیکھا ہی نہیں ان کو, چاہے مجھے پکڑائی ان کو تو پکڑائی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں باہر نکل کے کس کو, چلو اور باہر نہیں کریں گے, اپنی گھر میں جا کے اپنی بہنوں سے کر دیں گے, اپنی دوستوں سے کر دیں گے, اپنی ماں سے کر دیں گے. یہ سب غیبت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف میں انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو لکھ لیتا ہے. آپ نے تو کسی کے بارے میں جا کے ایسی بات کہہ دی تھی نا, لیکن یہاں پہ وہ چغلی لکھی گئی ہے, اور آج ہم اس کی سزا بھی دیکھیں گے کہ وہ جو ایک لفظ یہ ہے نا, ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے, تو اس کی سزا پھر کیا ہے. اللہ اکبر. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مسلمان میں کون سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ سب سے افضل انسان ہے. اور پھر بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے
اور اس طرح اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، ایسے ہی بس آپ اپنے فرینڈ سے بات کر رہے تھے، آپ اپنی فیملی میں کسی سے بات کر رہے تھے، آپ ریگولر بات کر رہے تھے، آپ کی توجہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ اتنی پیاری باتیں اچھی کرنی چاہیے نا، آپ اتنی پیاری بات کہہ جاتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کئی گنا اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات ایسی کر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کہ جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ایک بات اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے، اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں تک پہنچے گی، تو اللہ قیامت کے دن تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ جتنی نظر آئیں گی، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، وہ اسی طرح سے جب بھی کوئی بات کرے، کوشش کرے کوئی نیکی کی بات کرے، کوئی اچھی بات کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پسند آ جائے ایسی بات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، نجات کس طرح ممکن ہے، کس چیز سے نجات ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نصیحتیں کی، فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، اور تمہارا دفاع اور تمہارا فارغ وقت، مطلب تمہارا گھر جو ہے اندر سنبھالے کہ مطلب زیادہ باہر نہ نکلو، زیادہ لوگوں میں ملنا جلنا مت کرو، تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم ہنستے ہو، کاش کہ تم وہ دیکھ سکو جو میں دیکھتا ہوں، تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہ تمہارا وقت زیادہ وقت گھر کے اندر گزرے، اب گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم باہر ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں سیل فون ہوتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں، اب واٹس ایپ والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، جو فری کال سٹارٹ ہو گئی ہے نا۔ مجھے یاد ہے جب ہم لوگ نئے نئے امریکہ آئے تھے، اللہ اکبر، وہ 1 منٹ کی کال جو ہوتی تھی نا، اتنی مہنگی ہوتی تھی، اور کیونکہ ہسبینڈ اس وقت ابھی اسٹوڈنٹ تھے، ابھی وہ پڑھے تھے، ان کی گریجویشن نہیں ہوئی تھی، تو اتنی مشکل سے کال ہوتی تھی، وہ دھر 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 بات نہیں ہوتی، امی کیا حال ہے، بہن کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اچھا اچھا اچھا، خدا حافظ۔ اب تو فری کال ہے، اب تو گھنٹوں شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ رشتہ دار، وہ جاننے والے جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اچھا اس کی بہو کی بہن کی، اچھا یہ ہو گیا، ہائے ہائے، اچھا فلانے کا یہ ہو گیا، اور پھر اگلے فون میں، اچھا تو نے وہ بتایا تھا، پھر اس کا آگے کیا ہوا تھا، یہ ہو گیا۔ اب دیکھیے تمہارا فارغ وقت گھر کے اندر ہی گزرے، اور اپنی غلطیوں پر خوب رو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کی زبان کے اس کے جسم کے تمام اعضاء اس کی زبان سے نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، کیونکہ زبان کا جو نقصان ہے نا، زبان کی وجہ سے جو برائیاں ہوتی ہیں، اس کا عذاب تو پورے جسم پہ ہوگا نا، اس لیے وہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ بلکہ مجھے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ رسول اللہ نے فرمایا اور اپنی غلطیوں پر خوب رو، میری ایک اسٹوڈنٹ ہے روبی شاکر، تو وہ اکثر جب بھی میسج کرتی ہے نا تو وہ اتنا روتی ہے بچی، میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تمہیں اللہ کی اتنا تم پہ کرم ہے کہ اللہ نے اتنی پیاری چیز اس کو عطا کی ہوئی ہے۔ دیکھیں آنسو جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بڑی خوبصورت دین ہوتی ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کے آنسو نکل آئیں اللہ سے بات کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے اللہ کو، اس سے بڑی نعمت کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل نرم ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کے بارے میں اس انداز سے ذکر کرنا کہ اگر تو اس کے سامنے وہ بات کرے نا تو اس کو وہ پسند نہ آئے۔ دیکھیں پیچھے بات ہو رہی ہے، اور رسول اللہ نے کہا کہ اگر تم اس کے سامنے یہ بات کہو اور اس کو پسند نہ آئے تو یہ ایسے تم نے بات نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اگر اس میں وہ چیز موجود ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس میں موجود ہے جس کا تو ذکر کرے تو یقیناً وہ غیبت ہے، یقیناً وہ غیبت ہے، اور اگر وہ تو نے سنی سنائی بات کی ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے، تو پھر تو نے اس پہ بہتان لگا دیا جو غیبت سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہی سے بیان کرتی ہیں ایک حدیث میں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ فلاں عورت کا جو قد ہے نا وہ بہت پست ہے، مطلب چھوٹا قد ہے۔ اب دیکھیے کتنی ریگولر سی بات لگتی ہے، ہم کتنی دفعہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اس سے ملتی جلتی باتیں آپ ذرا سوچیں، صرف اتنا بولا تھا کہ فلاں عورت کا قد جو ہے وہ پست ہے، چھوٹا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے جو سمندر کے اندر ڈالی جائے تو پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا، تو کہتے ہیں کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اس طرح اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے تھے، ان کی عزتیں پامال کرتے تھے۔ دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا عزتیں نہیں میں تو عزتیں پامال نہیں کرتی ہوں۔ اگر آپ نے غیبت کی ہے نا، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی کے بارے میں کسی کو بلٹل کرنا، کسی کو چھوٹا دکھانا، جیسے فار ایگزامپل کہ ایسی بات کر دی، آپ دیکھیں یہ سارا اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے آگے آ رہے ہیں، اس کا پورا انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گی کہ یہ پوری سورہ کمپلیٹ کر سکوں۔ دیکھیے چھٹا کلمہ جو ہے نا، آپ اس کو ضرور یاد کر لیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری باتیں بتائی ہیں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ سارے گناہ جو انسان کے اندر ہیں ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اتنا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ۔ پہلا تو وہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرے پیغام میں آتی ہوں اس گناہ سے کہ میں کسی کے ساتھ شرک کروں، جو میں جان کے کروں یا میں انجانے میں کروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ أَنْ، اور میں تیری ہی طرف توجہ کرتی ہوں، تجھ سے توبہ کرتی ہوں۔ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ، اب گنے ذرا اس کو، وَتَبَرَّأْتُ، اور میں بیزار ہوتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، من الکفری کفر سے، والشرکی شرک سے، والکذبی اور جھوٹ بولنے سے، والغیبتی اور غیبت سے، والبدعتی بدعت سے، والنمیمتی اور چغلی سے، والفحاشی اور بے حیائی سے، والبہتانی اور بہتان لگانے سے، والمعاصی کلھا، اور ہر طرح کے گناہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، مجھے سنبھال لے یا پاک پروردگار، میں کمزور بندی ہوں۔ یہ والی وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ۔ تو یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیں، 9 چیزیں دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اور پھر شرک علیحدہ سے، تو اتنا یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم نے منہ پہ یاد ہیں کہ یہ کفر سے، شرک سے، غیبت سے، بدعت سے، نمیم سے، اور یہ ساری کاؤنٹ کریں گے نا تو بہت آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو یہ مانگا کرے اپنی نمازوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں کہ یا پاک پروردگار مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور جو ہر ایک کوئی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی لیول پہ۔ کبھی ہم کسی کے امپریشن میں آ جاتے ہیں کہ ہائے یہ کیا کہے گا۔ اچھا اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی ایسی حالت ہے کہ جس میں آپ کسی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، شادی بیاہ ہے، اور کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ اس لڑکے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ غلط بات ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس بچی میں یہ ایسی چیز ہے، تو پھر آپ نہیں چھپا سکتے، پھر آپ اس کو بتائیں گے، ٹھیک ہے، شادی کے معاملے میں۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کاروبار میں کوئی بزنس میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ غلط ہے اور اس کے اگر یہ پارٹنرشپ کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس بندے میں یہ خامی ہے۔ نمبر 3 کسی کے پاس اگر امانت کوئی رکھوا رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس رکھوائے گا، اس نے تو واپس کوئی نہیں دینی ہے، تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بندے میں یہ خامی ہے۔ پھر پڑوسی کے بارے میں اگر کوئی گھر لے رہا ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات، آج کل تو پڑوسیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اب تو وہ رواج ہی ختم ہو گیا کہ ساتھ والے گھر میں کون ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ پھر بتا سکتے ہیں کہ تمہارے ساتھ والے گھر کے لوگ ایسے ہیں تو ادھر تم موو نہیں ہو۔ اچھا، خلاف شرع کاموں سے روکنا۔
खिलाफ शरअ कामों से रोकना और बुराई करने वालों को राह रास्त पर लाने के लिए मदद तलब करना। मजलूम के लिए जायज़ है कि वो किसी मतलब अगर किसी के ऊपर कोई ज़ुल्म हुआ है, तो उसके लिए जायज़ है कि वो किसी ऐसे बंदे को जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ने उस पे ज़ुल्म किया है, तो वो जानता है कि अगर मैं इसकी बात इसकी मॉम को बताऊँगी या फिर अपनी मॉम को बताऊँगी या फिर इनके फैमिली में फ़लाँ है उनको बताऊँगी तो ये मामला मेरा सही हो जाएगा, तो वो बता सकते हैं, वो चुगली नहीं होगी, ठीक है? अच्छा किसी को खुल्लम-खुल्ला फ़िस्क और बिदअत का इर्तिकाब करते देखे तो भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई खुल्लम-खुल्ला फॉर एग्ज़ाम्पल शराब पीता है या गलत कारोबार कर रहा है या गलत तरह की हरकतें कर रहा है, वो खुल्लम-खुल्ला कर रहा है, उसको कोई डर कोई नहीं है। उसके बारे में आप बात कर सकते हैं क्योंकि वो भी हाँ, जो वो छुप के कर रहा है ना, उसको नहीं बयान कर सकते, लेकिन जो वो खुल्लम-खुल्ला कर रहा है, सबको पता है तो वो भी बयान कर सकते हैं। अच्छा जी, लोगों का माल ले और बेहयाई फैलाए तो ऐसे शख्स को जो खुल्लम-खुल्ला बुराई करे, ये मैंने आपको बता दिया तो उसको बयान कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी मख्फ़ी जो चीज़ें हैं वो बयान करना गलत है, इल्ला ये कि उसकी अज़ियत किसी को हो। आपको पता हो कि इससे इसकी इन आदतों से दूसरे को अज़ियत होगी तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है? तो अब ये वाली चीज़ें भी क्लियर होगी क्योंकि अक्सर हमें फिर डर होता है कि ये तो चुगली हो जाएगी, अगले का बेशक नुकसान हो रहा है तो हम क्यों बताएँ? नहीं, ऐसे टाइम पे आप बताएँगे जब वो उसका नुकसान किसी को नुकसान में डाल देगा, उसकी उसकी बुराई, उसका गुनाह दूसरे को किसी नुकसान में डाल दे, तब आप उसको बता सकते हैं। ठीक है जी? अब ये नहीं कि पार्टी में बैठे हो, हाँ, मैंने तो इसलिए बताया था कि ये सारे ऐसे हो जाए, नहीं। जो उसकी मख्फ़ी चीज़ें हैं ना, छुपी हुई, वो नहीं बयान करनी। जो वो ओपनली कर रहा है, वो आप बयान करते हैं। ठीक है? ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब आया नंबर 2, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि बद्दुआ दी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेसिकली हलाकत हो उन लोगों के लिए जो ऐब लगाते हैं, ग़ीबत करते हैं, दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं। अच्छा, अल्लज़ी, अब सेकंड में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, और वो जो माल जमा करता है और उसको गिन-गिन कर रखता है। अल्लाहु अकबर। अभी हमने क्या पढ़ा था? सूरत तकासुर पूरी इस बात की, वहाँ पे तो कहा था ना अल्हाकुमुत तकासुर, कि हर चीज़ उनको इतना हौका नहीं पड़ा होता, हर चीज़ की कसर, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी दे दे, ये भी हो जाए। यहाँ पे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी चीज़ को माल के साथ, और माल जो होता है ना, वो ना सिर्फ पैसे ही नहीं है। आप अगर ज़मीन लेते हैं, आप कारोबार में लगाते हैं, और कारोबार करते हैं, आप शेयर्स बाय करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, हर तरह का वो माल जो होता है, जैसे सोना जमा करने का शौक होता है बाज़ लोगों को, और इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, और उसको गिन-गिन के रखता है। देखिए, वो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह की नेमतें हैं। माल अल्लाह की नेमत है। जब वो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करता है, वो उससे अपने खर्चे भी पूरे करता है, अपनी औलाद के भी पूरे करता है। ये बड़ी रहमत होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के आगे हाथ ना बंदा फैलाए। लेकिन अगर वो माल जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों दिया कि उसकी राह में खर्च नहीं करता, अल्लाह के बंदों पे खर्च नहीं करता, उसको जमा करके रखता है। रसूल अल्लाह ने क्या फरमाया था कि जो तूने खा लिया वो तेरा है, और जो तूने पहन के पुराना कर लिया वो तेरा है। इसके अलावा और जो तूने आगे दिया, लोगों को दिया या अल्लाह की राह में दिया, वो आगे के लिए तूने भेज दिया, बाकी सारे का सारा माल तेरे वारिसों का है, उस पे तेरा कोई हक नहीं है। अब देखिए, इंसान इतना कोशिश करता है कि मैं ये भी जमा कर लूँ, ये भी, और पता भी नहीं होता वो जिनके लिए छोड़ के जा रहे हैं उनके अमाल कई दफ़ा ऐसे होते, कहते हैं ना बच्चे माँ बाप के लिए सदका जारिया हैं, कई दफ़ा ये सदका दूसरी तरह का भी हो जाता है। उनके गुनाह, उनके गलत काम, आप देखें वो उन पैसों को कैसे-कैसे उड़ाते हैं। मैं बहुत लोगों को ऐसे देखती हूँ कि माँ बाप ने इतनी मेहनत कर के भी पैसे जमा किए, और बाज़ दफ़ा तो रिश्वतें भी ली, गलत तरह से भी जमा किए, निकलते हैं औलाद पे। फिर बेशक उनके पास पैसा आता है ना, फिर वो उतनी तबाही डालते हैं। फिर उनके लिए बजाय सदका जारिया कि उल्टा वो पीछे जाते हैं ना, सदका जारिया कि माँ बाप के लिए, अब उधर अब उनका माल तो बंद हो गया बिल्कुल। अब जो यहाँ से जाएगा वो तो तरस रहे होते हैं, अब यहाँ से क्या जा रहा है, जो अमाल किए थे ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। देखिए, अल्लाह, ये हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की बात नहीं आ रही है अभी, है ना? यहाँ पे बात क्या आ रही है कि अल्लाह ने जो हकूक़ुल इबाद की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें दुनिया में भेजा था, तो तुम्हें एक हकूक़ुल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद भी बराबर चलने थे।
تم نے کتنی بھی، آپ دیکھیں یہ بات کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن تہجدیں پڑی ہوئی ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کیے ہوئے ہیں، لوگ اپنے حقوق لینے آ جائیں گے قیامت کے دن، جن کی چغلی لگائی تھی، جن کو بلٹل کیا تھا، جن کو ہیوملیٹ کیا تھا، جن کو پیسہ جب وہ ان کو ضرورت تھی مانگا تھا، پتہ تھا اس کے بچے کی گھر کی فیس بھی نہیں جا رہی ہے، اس کے بچوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور تم جمع کرتے کرتے تم نے وہ بار بار گن کے رکھ رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے اندر دیکھیں، خاندان والے، باہر والے نہیں پوچھیں گے، وہ تو بعد کی بات ہے، خاندان والے جو ہے نا اپنی فیملی میں اگر کوئی ایسا ہے پوچھنے آ جائے گا کہ میں نے کہا تھا ان کو، مجھے پتا تھا یہ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے اس وقت میری ہیلپ نہیں کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہماری نیکیاں، اللہ نہ کرے لیکن ایسا رسول اللہ نے بتایا نا کہ حقوق لینے آئیں گے، وہ کہیں گے جی میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، چلو جی اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے اندر ڈال دو، ہوگا نا آخر میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ چیزیں ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نماز کبھی نہیں قضا کرنی، ہم نے روزے بھی رکھنے، ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا، لیکن حقوق العباد میں ہم ستیہ ناسی کر دیتے ہیں، ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں، ہماری زبانیں ایسی تلوار کی طرح کی تیز ہو جاتی ہیں کہ کبھی ہم کسی سے بات کریں تو اس کو کاٹ پیٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سوچتے ہیں کہ اس کا مال ساری ہمیشہ رہے گا۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز جو میں پہلے بھی بتائی تھی کہ دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم مردے دفناتے وقت دیکھتے ہیں، ہم مردوں کو نہلاتے دیکھتے ہیں، ہم ان کو کفن میں دیکھتے ہیں، ہم ان کو مٹی میں دفنا کے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد کیا تھا، ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک نعمت کا جواب لے لینا، سوال کرنا ہے، ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ابن آدم تو اپنا قدم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹا سکے گا جب تک تو ایک ایک نعمت کا جواب نہیں دے گا کہ دی تھی اللہ نے تجھے نعمتیں ہیں، یہ کوئی غلط چیز نہیں، پیسہ غلط نہیں ہے، آنکھیں غلط نہیں ہے، زبان غلط نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے۔ اس کا استعمال جس طرح سے اس رب نے دیا تھا، جو اس نے بتایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ قرآن بینہ ہے، ہم کہتے ہیں قرآن سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو چیز سمجھ نہیں آتی ہے نا وہ ویسے ہی غائب کی بات ہے، وہ جس وقت ہماری جان نکلنی ہے نا غائب ویسے ہی ہٹ جانا ہے، ہمیں سمجھ آ جائے گی سارا۔ اتنی سی زندگی میں نہ بھی سمجھ آئے گی تو کیا مصیبت آگی، کیا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، مجھے بتائیے۔ صرف اپنا اخلاق، اپنی دنیا میں لوگوں کے ساتھ لین دین اپنا ٹھیک کر لیں تو یہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ کا حق تو بہت چھوٹا سا ہے، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی وہ حقوق العباد پورے کرنے کے لیے پیٹرول ہے۔ گیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں نا پیٹرول ڈالنے تو گاڑی چلتی ہے، نمازیں ہمارا پیٹرول ڈلتا ہے، ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تب ہم آگے چلتے ہیں کہ اچھا اب ہم نے یہ کام کرنے ہیں، نہیں میری آنکھیں کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، میری زبان کسی کو تکلیف نہ دے، میرے کان سے میں کوئی ایسی بات نہ سنوں، یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ جب چاہے لے لے گا۔ امتحان، یہ نعمتیں امتحان بنتی ہیں، یہ امتحان ہوتے ہیں، اولاد امتحان بنتی ہے، یہ امتحان ہوتے ہیں جب ہم نے تربیت، ہمارے اوپر یہ فرض تھا ایز اے مدر، میں بات کر رہی ہوں کہ ہم نے ان کو اللہ سے ملانا، دنیا کی ایجوکیشن تو دینی تھی نا، وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی چیز ہے، لیکن جب ہم ان میں کمی کریں گے تو سوال پوچھا جائے گا۔ میرا بچہ بیسٹ جاب کر رہا ہے، میرا بچہ اتنا ماشاءاللہ اپنے گھر میں آباد ہے، پیسے اتنے بنا رہا ہے، گاڑیاں، گھر ہے، سب کچھ لے لیا، اللہ کا کوئی پتہ کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی کوئی نہیں، عشاء کی نہیں پڑھی کوئی نہیں، عصر قضا ہوگی کوئی بات نہیں، اچھا جی کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ بچوں کو ایگزام ہوتے ہیں نا، بچے بیچارے کیا کریں، اسکول جاتے ہیں آتے ہیں تو تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں، میرا بچہ تو بیچارہ ویسے ہی وقت کوئی نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سوچتے ہیں ہمیشہ ہی رہنا، اس نے کہیں نہیں جانا، کلا، ہرگز نہیں۔ آپ اس میں زور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ وہ لَزُنبَذَنَّ کو ذرا دیکھیں غور سے، لام بھی اس میں تاکید کی ہے اور نون مشدد بھی اس کے اندر تاکید کا، دو تاکیدیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام، اللہ فرماتے ہیں وہ ضرور بضرور ہوتما میں پھینکا جائے گا. اور ہوتما پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ وہ کرشر. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب ہم جوس نکالتے ہیں کیسا کرشر ہوتا ہے کہ وہ پیسز بائی پیسز کر کے اس کے اندر سے جوس نکال. گنا آپ نے دیکھے کبھی گنے کا جوس پینے گئے ہیں؟ اللہ سب ہوتما اسی کو کہتے ہیں جو کرشر ہوتا ہے نا اس کو. یا پھر آپ دیکھیں جیسے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی کو کچل ڈالنا، کسی کو سمیش کر دینا، اس کو اللہ. اب دیکھیں یہ دوزخ کی صفت ہے. دوزخ کے بھی درجے ہیں، جیسے جنت کے درجے ہیں نا، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دوزخ میں یہ وہ درجہ ہے، یہ ہوتا ماں بھی وہ درجہ جس کے اندر کہتے ہیں نا وائلون کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ دوزخ کا وہ درجہ اور وائلون کی یہ صفت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. وہاں پہ جتنے دوزخی بھی نا دیکھیں وہاں پہ انسان کو ہر ایک کو ایک طرح کی سزا نہیں ہے، جیسے جیسے اس کے اعمال ہے نا ویسے ویسی سزا ہے. اور یہ جو چغلی لگانے والے اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ مانگتے ہیں اسے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پہ بیان کیا کہ یہ جو چغلی لگاتے ہیں، کسی کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ والا مقام ہوگا. یہ درجہ ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، جس میں تمام دوزخی جو ہے نا ان کی پیپ اور ان کا خون اس درجے میں جمع ہوگا جس میں یہ لوگ جو ہوتما میں آئیں گے اور جو لوگ تان کرنے والے، دوسروں کو تنگ کرنے والے، دوسروں کو جو کرش کرنے والے، ان کو بھی اسی کرشر میں پھینکا جائے گا. اللہ اکبر. ایک تو ویلی کافی تھی، ایک تو وہی مقام کافی تھا، اوپر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ ہوتما. اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر کے لیے ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا ویل لکل ہمزہ لمزہ. ہر وہ شخص جو ہمزہ لمزہ کرتا ہے، مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، گنتا ہے بار بار کہ اب میرا شیئر کتنا اونچا ہو گیا، اب یہ پیسہ لگایا تھا، اب یہ قیمت کیا ہوگی، اب اور کیسے ہو گیا. سارا وقت اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے اصل مقصد انسان جب ایسی چیزوں میں آتا ہے نا وہ اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے. اس کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا اس کو وہ بھول جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی نہیں اتنی بڑی بات بیان کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحیم ہے، کریم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوتما میں ڈالیں گے. ویل ہے ایسے شخص کے لیے. تو آپ سوچئے ذرا اللہ کو کتنا غصہ ہے اس بندے پہ کہ جو اللہ دیکھیں وہ جس کا مذاق اڑا دیا، آنکھ سے اشارہ کر دیا، جس کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، پیٹھ پیچھے بات کہہ دی، وہ بندہ تو بےچارا کچھ نہیں کہہ سکا نا، اندر سے کرش ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کے ساتھ ایسا کیا نا. وہ بندہ کیسا بھی بندہ تھا، تو نے اس کی فیلنگز ہرٹ کی، تم نے اس کو کرش کیا نا، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہیں کرشر میں ڈالیں گے، تمہیں ہوتما میں ڈالیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَا. اے بندے تجھے کیا پتا کہ وہ ہوتما کیا ہے؟ تو سوچ بھی نہیں، تو جان بھی نہیں سکتا کہ اللہ اکبر کہ وہ ہوتما کیا چیز ہوگی. فی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ کہ ان کے لیے مرتبے ہیں سچے، کہ ان کے لیے بڑے بلند مقامات ہوں گے، جنتوں میں ان کے درجات بلند ہوں گے. اور عند ربہم ان کے رب کے پاس. قول الکافرون اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا کافروں نے ان ھذا کہ بے شک یہ لساحر مبین کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب یہ کیوں کہتے تھے کہ کھلا جادو ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو دوسرے کی نظر میں کم دکھانا یا دوسرے کی نظر میں ڈیگریڈ کرنے کے لیے نا کوئی نہ کوئی ایسی بات بندہ کرتا ہے کہ تاکہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے اور وہ انسان کے ذہن میں جو اس کی ایک ہائی ہوتا ہے نا، ایک مقام ہوتا ہے، اس کو کسی طرح سے گرا دے. آج بھی یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں اب کوئی بھی اگر کیونکہ ہم ابھی قرآن کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں اسی لیے آپ کو اسی کی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر دو ایون عالم دین ہے نا، ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوگی تو وہ کیا بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہو گیا. یہ بیسیکلی یہ گالیاں ہیں اس اپنی میں کئی دفعہ پتہ بہت سوچ کے لفظ بولتی ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کسی کو یہ کچھ ایسی بات کہنا پڑے.
میرے بارے میں کہ یہ ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے، لیکن آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ کہ جب ہم ایون دین میں بھی کسی کو ڈگریڈ کرنا نا، بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے نا، دین میں بھی کسی بھی مسئلے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ آپ شائستہ طریقے سے بات کریں، آپ دلائل کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کریں، کہ آپ فتوے دینے شروع ہو جاتے مسلمان ہے دوسری طرف بھی، آپ سیدھا سیدھا اس کو یہودیوں کا ایجنٹ بنا دیں گے، یا پھر کہیں گے کہ ان کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہماری جماعت سے خارج ہو گیا، تو یہ اس میں سے خارج ہو گیا، تاکہ دوسرے لوگوں کے نظر سے اس کو گرا سکیں۔ تو اس وقت بھی لساحر مبین کیا تھا کہ جادو ہے، کیونکہ تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ تو جادو والی چیز ہے، تو ٹھیک ہے، تو ہم نہیں اس کو سن رہے ہیں۔ دوسرا کیا تھا کہ اس وجہ سے بھی کہتے تھے کہ مشرکین مکہ، کیونکہ آپ دیکھیں یہ مکی دور کی سورہ ہے نا، تو وہ دور میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے، تو اس لیے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دور میں کیا تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، شروع سے نہیں کر رہے تھے۔ شروع سے کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا نا، تو وہ اس وقت تو وہ پورے ٹھیک ٹھاک اسی طریقے سے عبادت کر رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو طریقہ سکھایا تھا۔ آہستہ 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 اس میں بدعات جو آئی تھی نا، یہ عمر بن لوئی ایک ایک شخص تھا جو کہ مکہ میں نا بہت اس کو جیسے ایک ہوتا ہے کہ عالم دین، اس کو لوگ بہت محبت اس سے کرتے، بہت عقیدت اس کے ساتھ کرتے تھے۔ تو وہ جب تجارت کے لیے شام گیا تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بت بنا کے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ مانگتے اللہ سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بت سے مانگتے اللہ سے، اس کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور وہ اس کو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا جو بزرگ تھے وہ بہت اللہ کے قریب تھے، تو یہ بزرگ فوت ہو گیا، تو اس کا ہم نے ایک وہ بنا لیا، تو ہم اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ بڑے فیسینیٹ ہوئے اس بات سے، تو وہ بت انہوں نے ایک لیا وہاں سے اور لا کے وہ پہلا بت خانہ کعبہ میں رکھا تھا۔ اور اس کے بعد کتنے بت آ گئے ادھر، کیونکہ لوگ بلیو کرنا شروع ہو گئے نا ان کے اوپر کہ اگر یہ اتنا نیک ہے، اتنا دین کا اس کو پتہ ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ پھر لوگ کیونکہ حج کے لیے آتے تھے اور جب وہ طواف کرتے تھے تو اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ یہ بت ہے یہاں پہ، تو پوچھتے تھے، کہتے تھے ہمیں بھی بت دو، ہم جب واپس آئیں گے اپنے اپنے قبیلوں میں واپس آئیں گے، اپنے اپنے شہروں میں واپس آئیں گے تو ہم بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے ایک بدعت، کیوں کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے اتنی بری ہے کہ خدا کے لیے بدعت سے دور ہو جاؤ، کیونکہ ایک چیز شروع ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے وہ چیزیں شروع ہوتے ہیں، اگلی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہو، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو اوکے کر دیا ہوگا۔ اب دیکھیے آج بھی، اب دیکھیں کہ جیسے ہم شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے نا، تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ نماز جیسے فرض پڑھ لیا، سلام پھیر لی، تو اس کے بعد فوراً سجدے میں جا کے شکرانے کا سجدہ، کہ چلو اب اسی حالت میں نماز میں تو دل ہوتا ہے کہ پھر کر لیں۔ لیکن میں ہمیشہ جب میں بچوں کے سامنے ہوتی ہوں نا، تو میں ان کو یہ مینشن کرتی ہوں کہ بیٹا میں فوراً جو سجدے میں جاتی ہوں یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اور رسول اللہ نے یہ کہا بھی نہیں ہے ایسا کرنے کے لیے۔ میں صرف اس لیے کرتی ہوں کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو میرا دل ہوتا ہے کہ چلو اور بھی سجدہ کر لیں، اس لیے کہ میں تو کر رہی ہوں یہ سوچ کے اگلی نسل میں جائے گا نا تو وہ یہ بھول جائیں گے کہ ماں تو ایسی شوق سے کر رہی تھی کہ ایک اور موقع مل جائے، وہ اس کو پارٹ آف اس کے سمجھیں گے کہ اچھا نماز کے بعد یہ سجدہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے بدعات جو ہوتی ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں اور دین کی شکل پوری بدل کے رکھ دیتے ہیں کچھ نسلوں کے بعد۔ تو اسی وجہ سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرائی ٹو بی اسی لائن پہ رہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں اور اسلام کے فولڈ میں آ جاتے ہیں تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہی چھوڑ دے، مطلب ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے ماں باپ اگر اس پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم اسلام کو چھوڑ دو، یہ تم کیا کر رہے ہو، تو وہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسی کیا بات ہے اس میں، اور پھر یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ دیکھیں جو اپنے اس کا بی بی سمیہ کا جو پہلی عورت تھی جن کو شہید کیا گیا تھا، پہلی شہید عورت تھی اسلام میں،
تو پورا خاندان ہے، دیکھیے باپ ہے، بیٹا ہے، خامند ہے، تو ان کو ان کا جو آقا تھا اس نے ان کو اونٹ سے باندھا اور دونوں مخالف سمت میں چلا دیا، اور پھر بھی عہد کرتی رہی. ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو وقت ہے، چلو میری تو جان نکل رہی ہے، میں اسلام کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو میں اس کو قبول کرتی ہوں، میں چھوڑتی ہوں اسلام کو. نہیں کہا نا. چھوٹا بچہ یاسر جب ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرتے تھے نا، جب ان پہ ظلم ہوتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے اہل یاسر صبر کرو، میں تمہارا گھر اللہ کے پاس جنت میں دیکھ رہا ہوں. تو ایسے ایسے لوگ کی ظلموں کی انتہا ہوتی تھی، پھر بھی وہ اسلام کا نام نہیں چھوڑتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑتے تھے. تو مشرکین مکہ کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ آخر کیا چیز ہے، یہ تو کوئی جادو ہی ہے کہ کوئی ایسا بندہ اس کو اندھا ہی کر دیتے ہیں، اس کا دماغ بلاک کر دیتے ہیں، ورنہ تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ اتنے ظلم کے باوجود جن نہ چھوڑیں. اس کے بعد جب یہ لوگ آتے تھے نا ہر سال حج کے لیے آتے تھے، تو یہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ جب انٹر ہوتے ہیں مکہ میں تو اس سے پہلے ان کو یہ بتاتے کہ یہاں پہ تم آؤ گے تو ایک شخص ہے اس طرح سے، وہ تم سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے لوگ ہیں کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ تم بات نہ سنو کیونکہ وہ جادوگر ہے. وہ تم اس کی بات سنو گے تو تم اسی طرح سے تمہارے دل پہ وہ اثر کر جائے گی، اور تم اپنا دین، وہ یہ سمجھتے تھے نا جس پہ وہ ہے، تو وہ کہتے تھے تم اپنا دین چھوڑ دو گے. کیونکہ آپ کو یاد ہے ابو جہل نے جب بدر ہوئی تھی تو کیا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کیا دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج جو بھی غلط ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، اور جو بے دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تو آج زیر کر دینا. تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم دین پہ ہیں کیونکہ وہ سارا کچھ ہی کر رہے ہوتے تھے لیکن اللہ کو تو مانتے تھے نا، اللہ کی نہیں مانتے تھے. بس یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے. تو آج میں اور آپ دیکھیں، ہمارے ارد گرد دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ اپنے نفس کی مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دیکھیے فرمایا، آیت نمبر 3 بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ، کہ اے لوگو کہ بے شک، اِنَّا آتا ہے زور دینے کے لیے نا، بے شک رَبَّكُمُ اللَّهُ کہ تمہارا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھے ان اللہ الذی خلق السماوات بھی کہہ سکتے تھے نا کہ تمہارا اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا. دونوں نام آئے کیونکہ آپ دیکھیے مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے رب ہونے کو نہیں مانتے تھے. کیسے نہیں مانتے تھے؟ آج اب سب اپنے اپنے دلوں کو ایسے لگتا ہے یہ سورہ نا ہمارے دلوں کو دھونے کے لیے آئی ہے کہ پوری طرح سے صاف کرے کسی طرح سے دل اپنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب کون ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو مدبر ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، رائٹ. تو جب ہمیں یہ 4 چیزوں کا پتہ ہوگا نا تو پھر ہم کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. پھر ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ میرا کام شاید وہ کر دے گا، اچھا اگر اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں مزار پہ جاؤ گے تو پھر یہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی تو تمہیں اولاد مل جائے گی. اچھا وہ داتا گنج بخش ہیں، وہ تو اتنا بخشتے ہیں، تم نے کچھ بھی تمہاری حاجت ہے تم ادھر چلے جاؤ وہاں مانگو گے تو ان کی ڈیوٹیاں یہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ یہ تمہیں عطا کر دیں گے. فلاں جگہ جاؤ گے تو یہ دھاگے باندھو گے تو یہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تمہارا اللہ جو ہے وہی تمہارا رب بھی تو ہے، تمہارا سب کچھ دینے والا وہی ہے. الذی خلق السماوات والارض، اور پھر اپنی شان کے مطابق بیان کیا کہ تمہارا رب تو تم کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں عطا نہیں کرے گا، تمہارے لیے کیا تمہیں کسی اور کے آگے جانا پڑے گا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان، 7 آسمان اور زمینیں جو ہیں وہ تمہارے رب نے بنائی ہیں فی 6 ایامن، 6 دنوں کے اندر. اور اس کو اور خوبصورتی سے آپ دیکھیں سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین، کیونکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے نا، تو ایک ہوتا ہے نا جیسے
پراؤڈ ہو کے بندہ اپنی تخلیق کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ تمہارا رب کیسا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ جس نے اوپر تلے 7 آسمان طباقا اوپر تلے بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ کیا تم کوئی تفاوت اس میں دیکھتے ہو، کوئی بے قاعدگی، کوئی خلا، کوئی ایسی چیز آسمان میں تمہیں نظر آتی ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجع البصر، کہ اپنی نظر گھما ادھر، واپس دیکھ. ہل تری من فطور، کہ کیا تجھے کوئی فطور، کوئی شگاف، کوئی کوئی خرابی اس میں نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر نظر دوڑا اس کی طرف. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، کہ پھر اپنی نظر دوڑا ادھر، بار بار تو ادھر دیکھ. ینقلب الیک البصر، تو تیری نظر پلٹ آئے گی تیری ہی طرف، بالکل تھکی ہوئی ذلیل و خوار ہو کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ایسا نظام ہے، ایسا آسمان و زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ اور تمہارا رب کون ہے؟ کہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ثم استوی علی العرش، پھر وہ قائم بلند ہوا عرش پر. اب یہ جو ایک سینٹنس ہے نا ثم استوی علی العرش، اس کی میں کوئی تفسیر نہیں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی. ہم اس کو ایز اٹ از ہی رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. کیونکہ جب اس کی مور ڈیٹیل میں جاتے ہیں نا، اچھا عرش کیسا ہوگا، اچھا اتنا بڑا ہوگا تو پھر اس میں کیسے فرشتے ہوں گے، تو کیسے فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا جسم کی حالت میں ادھر ہوں گے یا نور کی حالت میں ہوں گے. تو پھر ایسے جو کویشچن آتے ہیں نا وہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے اس کو ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. مفسرین نے بھی یہی بیان کیا تھا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر وہ عرش پر اپنی تجلی ڈالی. یدبر الامر، تو وہ تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی. اب یہاں پہ دیکھیے تمام وہ شرک کی کہتے ہیں نا جڑ کاٹ کے رکھتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. وہی اب شروع میں دیکھیے ان ربکم اللہ، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے. کہ یدبر الامر، کہ وہی تو تدبیر کرتا ہے امر، تمام امر کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہ جو جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، رائٹ. اور جب تمہارے موت کا وقت آتا ہے اور ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں ان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم لوگ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو. تو وہ جو پتا پتے کا حال جانتا ہے، جو ریت کے ایک ایک ذرے کا بھی جانتا ہے، کہ اس نے گن کے ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کتنے ذرے ہیں ریت کے، کیا وہی نہیں جانتا؟ کیا وہی تمہارا حال نہیں جانے گا؟ کیا وہی تمہارے کاموں کو جب تم اسے دعا کرتے ہو تو تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ پھر تم کیسے لوگوں کو وسیلے بنا بنا کے اس کے آگے رکھتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یدبر الامر، کہ وہ تدبیر